آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ اگر ان کا مرید ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے، ان سے عقیدت سچی رکھے، غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہی اس کی نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیں۔ بہجت الاسرار غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بہترین کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آستانے میں تشریف فرما تھے، ایک بچہ دوڑتے ہوئے آیا، آ کر کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، سانس پھولی ہوئی ہے۔ آپ کے آستانے میں داخل ہوا، سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، اسے بٹھایا۔ آپ نے پوچھا بیٹا خیریت تو ہے، کیوں اتنا ڈرا ہوا ہے، کیوں کانپ رہا ہے؟ بچے نے کہا مرشدی میرے والد کا چند دن پہلے انتقال ہوا، آج میں اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا، میرے باپ کی قبر سے چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلا عقیدہ یہ ملا کہ فاتحہ درود و سلام یہ آج ہم نے شروع نہیں کیا، یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ غوث اعظم آج سے 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ اس وقت بھی لوگ قبروں پہ جاتے تھے، اس وقت بھی لوگ مزاروں پہ جاتے تھے، اس وقت بھی لوگ وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے تھے، اللہ کے بارگاہ میں ان مردوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے تھے۔ میں جب باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے لگا تو باپ کی قبر سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے، چلا رہا ہے، رو رہا ہے، ہائے مجھے بچاؤ، میں آگ کے عذاب میں مبتلا ہوں، ہائے مجھے بچاؤ۔ غوث آدم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے مراقبہ کیا، سر جھکایا، آنکھیں بند کی، مراقبہ کیا، غور و فکر کرنے لگے، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، اس بچے سے سوالات کیے، فرمایا کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس کے باپ نے غوث پاک کا زمانہ پایا ہے، ہم نے نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے باپ نے کبھی میرے ساتھ کھانا کھایا؟ بچے نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کبھی تمہارے باپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ بچے نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا کبھی تمہارا باپ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا؟ بچے نے کہا نہیں۔ پانچواں سوال کیا کیا کبھی تمہارا باپ میرے اجتماع میں آیا کہ کہیں پر محفل ہو رہی ہو اور میں وہاں بیان کر رہا ہوں تو لوگوں کے اجتماع میں تمہارا باپ آ کے بیٹھ گیا؟ بچے نے کہا نہیں۔ پہلا سوال یہ کہ غوث پاک نے یہ 5 سوال کیوں کیے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے یہ 5 سوال اس لیے کیے تاکہ بچہ کسی سوال کے جواب میں ہاں کہے اور اس کے باپ کا تعلق مجھ سے ثابت ہو جائے۔ کیا تمہارا باپ میرا مرید تھا؟ نہیں۔ اگر مرید ہوتا تو تعلق ثابت۔ کیا تمہارے باپ نے کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا نہیں۔ اگر نماز پڑھتا تو تعلق ثابت، رابطہ ثابت، نسبت ثابت۔ کیا کبھی تمہارے باپ نے میری محفل میں شرکت کی؟ کہا نہیں۔ اگر شرکت کرتا تو تعلق ثابت۔ کیا کبھی تمہارا باپ میرے پیچھے آ کر نماز پڑھی اس نے؟ کہا نہیں۔ اگر پڑھتا تو نسبت ثابت۔ کیا کبھی تمہارے باپ نے میرے ساتھ کھانا کھایا؟ کہا نہیں۔ اگر کھاتا تو تعلق ثابت۔ کیا کبھی تمہارا باپ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا؟ کہا نہیں۔ اگر گزرتا تو تعلق ثابت۔ اور جب مرید کا تعلق ثابت ہو پیر سے تو پھر پیر پر لازم ہے کہ مرید کے لیے بخشش کی دعا کرے، پھر اس کے باپ کے لیے دعا کرے، اس کی ماں کے لیے دعا کرے۔ پیر ہوتا ہی اس لیے کہ ہم نے دنیا کے ڈھنڈورے بنائے ہوئے ہیں کہ پیر کو جا کر ہم سمجھتے ہیں مال کمانے کا ذریعہ۔ پیر مال کمانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ پیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ یہ پیر میری دنیا بھی سنوارے، میری قبر و آخرت کو بھی سنوارے۔ اصل بنیادی مقصد مرشد کا یہ ہوتا ہے۔
مگر بدقسمتی سے ہم نے اسے بلا دیا ہے۔ اسے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جلال کی کیفیت آئی، کیونکہ 5 سوال کیے اور 5 کے جواب میں اس نے کہا نہیں۔ اب جلال کے آثار آپ کے مبارک چہرے پہ نظر آئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کی قبر پہ دیکھ کر آؤ کہ اب بھی چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بچہ دوڑے دوڑے قبرستان گیا، تھوڑی دیر بعد واپس لوٹا، کہا مرشدی اب قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا چلو جاؤ، اللہ نے تمہارے باپ کو بخش دیا ہے۔ مگر اس بچے پر کروڑوں سلام غوث پاک سے سوال کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر گیا۔ باپ کی بخشش ہو گئی، کافی تھا۔ اب بچے کو چاہیے وہ چلا جاتا، مگر گیا نہیں، اب آپ کی بارگاہ میں بیٹھا اور کہا مرشدی یہ تو بتائیں آپ نے وہ سوالات کیوں کیے؟ فرمایا اس لیے کیے تاکہ کسی سوال کے جواب میں تو ہاں کہے اور تیرے باپ کا تعلق مجھ سے ثابت ہو جائے تو میں تیرے باپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، بخشے گا اللہ، میں تھوڑی بخشوں گا، میں تو اس کا بندہ ہوں، وہ محتاجی سے پاک، میں محتاج ہوں، وہ بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں، میں نے نہیں بخشنا، میں نے دعا کرنی تھی، مگر 5 سوال کے جواب میں تو نے کہا نہیں تو تیرے باپ کا تعلق ثابت نہیں ہوا، تو اب میں نے مراقبہ کر کے اپنے رب سے لو لگائی، یا اللہ اس کا باپ مرید بھی نہیں ہے، اس کے باپ نے میرے ساتھ کھانا بھی نہیں کھایا، اس کا باپ میری مجلس میں نہیں آیا، اس کے باپ نے میرے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، اس کا باپ میرے مدرسے کے قریب سے بھی نہیں گزرا، تعلق ثابت نہیں ہو رہا۔ اگر بچہ پریشان ہے، اگر آج میں نے اس کے باپ کی بخشش نہیں کروائی تو اس کی عقیدت کمزور پڑ سکتی ہے، اس کا مجھ سے محبت کمزور پڑ سکتی ہے، یا اللہ اس کے باپ کا تعلق ثابت نہیں ہو رہا، اب تو کریم رب ہے، اگر تو چاہے تو بغیر تعلق کے بھی اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا سکتا ہے۔ فرمایا جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تو اللہ کریم کی طرف سے جواب ملا، عبد القادر اسے کہو یہاں سے چلا جائے، کیونکہ اس کا باپ اگرچہ آپ کا مرید نہیں تھا، آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ کے پیچھے آپ کے ساتھ کبھی بیٹھا نہیں ہے، کھانا نہیں کھایا، مدرسے کے قریب سے نہیں گزرا، مگر اس کا باپ آپ سے محبت کرتا تھا، آپ سے پیار کرتا تھا، آپ سے عقیدت رکھتا تھا، آپ کو ولی مانتا تھا، ہم نے سچی محبت کی وجہ سے اس کے باپ کی بخشش بھی فرمائی، اس کی قبر کو جنت کا باغ بھی بنا دیا ہے۔ اب یہی سوال ہم پوچھیں، ہم نے غوث پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی؟ نہیں۔ ہم میں سے کسی نے غوث پاک کے پیچھے نماز پڑھی؟ نہیں۔ ہم نے غوث پاک کے ساتھ کھانا کھایا؟ نہیں، وہ 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ہم نے ان کا مدرسہ دیکھا؟ نہیں، ہم نے ان کی محفل میں شرکت کی؟ نہیں۔ 5 سوال کے جواب میں ہمارے پاس بھی یہی ہے نہیں، تو کیا تعلق ثابت نہیں ہے؟ کیا محبت کرتے ہیں؟ ان کے زمانے میں رہ کر تعلق ثابت نہیں تھا مگر وہ محبت سچی کرتا تھا، غوث پاک کو اللہ کا ولی مانتا تھا، عقیدت سچی تھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس بچے کے والد کی قبر سے عذاب کو دور فرما کر اسے جنت کا باغ بنا دیا۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ عقیدہ کیا ملا؟ عقیدہ یہ ملا ہے کہ اگر قیامت تک آنے والا حضور کا امتی، حضور کا غلام، حضور کا عاشق غوث پاک سے سچی محبت کرتا ہو، پیار سچا کرتا ہو، عقیدت سچی رکھتا ہو، اللہ نے جو ان کو شانیں دی وہ مانتا ہو، اگر ان سے محبت سچی ہے تو جس طرح اللہ نے اس بچے کے باپ پر کرم کیا ہے اسی طرح قیامت تک آنے والے حضور کے امتی پر بھی کرم فرمائے گا۔ ہاں غوث پاک خود فرماتے ہیں لو کان مریدی فی المشرق لکنت فی المغرب لسترتہ، فرمایا میرا مرید سچا ہو، پیار سچا کرتا ہو، اگر میں عبد القادر مشرق میں رہتا ہوں، میرا مرید مغرب میں بیٹھا ہے، اگر اس سے وہاں گناہ ہو جاتا ہے، وہ وہاں شرمندہ ہوتا ہے، فرمایا میں ہاتھ بڑھا کر اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہوں۔ یہ تو کریم رب کا کام ہے،
وہ بے نیاز ہے، وہ ستار ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ مگر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے طاقت دی ہے، رب نے مجھے یہ شان دی ہے کہ مرید غم زدہ ہو اور مجھے پکارے تو میں ہاتھ بڑھا کر اسے رسوا ہونے سے بچا لیتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ والوں کی محبت سچی ہو، اللہ والوں کا پیار سچا ہو، اللہ والوں کی عقیدت سچی ہو تو یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے، قبر میں بھی دیتی ہے، اور اللہ انہی کی محبت کا فائدہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔